رحمتوں کی میری کتاب ہے، اگر تم نے اس کے باوجود شک کیا تو فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ڈرو جہنم کی اس آگ سے جس آگ میں انسان اور پتھر دونوں ڈالے جائیں گے، ڈرو جہنم کی اس آگ سے جس آگ میں انسان اور پتھر دونوں ڈالے جائیں گے۔ یہ میرا خاموش مجمع ہمیں یہ بتائے کہ اللہ کن لوگوں کو جہنم میں ڈال رہا ہے، کہ انہیں جو قرآن کی حقانیت پر شک کر رہے ہیں، جو قرآن کی واقعیت میں شک کر رہے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی سی بات لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جو قرآن کی حقانیت پر شک کرے وہ تو جائے جہنم میں، اور جو اس نبی کی نبوت پر شک کرے جس پر قرآن نازل ہوا، صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد پہ، تھوڑا بولے بھائی، جزاک اللہ، سب مل کے ڈرو جہنم سے جس کی صفت یہ ہے کہ اس میں انسان اور پتھر دونوں ڈالے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے، یہ خاطی ہے، گنہگار ہے، معصیت کار ہیں، یہ اس لائق ہے کہ جہنم میں ڈالے جائیں۔ یہ پتھر بیچارہ، اس کی کیا خطا ہے، اس کا کیا گناہ ہے، اس نے کیا غلطی کی جو اسے جہنم میں ڈرا؟ جاگیں آپ، اللہ نے کہا ڈرو جہنم سے جس کی صفت یہ ہے کہ اس میں انسان اور پتھر دونوں ڈالے جائیں گے۔ تو اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، تو انسانوں کو جہنم میں ڈال دے، یہ پتھر بیچارہ، اس کی کیا خطا ہے، اس کا کیا گناہ ہے، اس نے کیا غلطی کی ہے جو اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ علماء موجود ہیں، لفظ حجارہ حجر کی جمع ہے، اور حجر کہنے پتھر کو، ڈرو جہنم سے جس کی صفت یہ کہ اس میں انسان اور پتھر دونوں ڈالے جائیں گے۔ تو یا اللہ انسانوں کو جہنم میں ڈال دے، یہ پتھر بیچارہ، اس کی کیا خطا ہے؟ کہ کوئی میرے ذہن کی اختراع نہیں ہے، بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، یا یوں کہوں کہ سلسلہ علویہ کے چھٹے علی سے پوچھا گیا، ہائے ہائے ہائے، آئے آپ کا عزیز ترین شاگرد بشیر اور آ رہے ہیں جماعت کہنے مولا ایک بات ہے جو قرآن سے وابستہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور آپ کے در پہ اس لیے آیا ہو کہ چونکہ آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوا، ہائے ہائے ہائے، آپ کا گھر محبت وحی الہی، آپ کے گھر میں آیتیں برسی، آپ گھر میں جبرائیل آئے، اور آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چونکہ آپ اس کے پوتے ہیں جس کا دادا ولادت کے بعد دست رسول پر قرآن سنا چکا ہے۔ میں کہوں گے بشیر تم نے بڑا اچھا کیا کہ بات قرآن کی تھی تو اس کے در پہ آئے جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا، اس لیے کہ ابو بشیر کو معلوم تھا کہ قرآن میں علی میں کوئی فرق نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، قرآن میں علی میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن میں بسم اللہ علی نقطہ با بسم اللہ، ارے میں صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد پہ۔ قرآن میں علی میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن میں بسم اللہ علی نقطہ بائے بسم اللہ، قرآن میں سورہ حمد علی صاحب لواء الحمد، قرآن لا ریب علی لا عیب، قرآن برہان علی کل ایمان، ہائے ہائے ہائے، قرآن برہان علی کل ایمان، قرآن دعویٰ علی دلیل، قرآن معجزہ علی معجز نما، قرآن حاجت علی حاجت روا، قرآن مشکل علی مشکل کشا، ارے قرآن پڑھو تو تلاوت ہوگی، علی علی کرو تو عبادت ہوگی، ہائے ہائے ہائے، بھائی صلوات پڑھیے بر نہیں مجمع بول رہا آ
قرآن میں علی میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن تحریر، علی تصویر. قرآن آیت، علی تفسیر. قرآن لفظ، علی معنی. قرآن میں سورہ طٰہٰ، علی روح طٰہٰ. قرآن میں سورہ مزمل، علی زیر مزمل. قرآن میں سورہ مدثر، علی شان مدثر. قرآن میں سورہ یاسین، علی آل یاسین. قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر. ہائے ہائے، صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد پر. قرآن کتاب مبین، علی امام مبین. قرآن ہدی للمتقین، علی امام المتقین. اب ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھو کون متوجہ ہوا کون متوجہ نہیں ہوا. قرآن میں علی میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن میں فصلوں کی آیت، ہائے 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 ہائے، بہت توجہ بہت توجہ. قرآن میں فصلوں کی آیت، علی کی زبان پہ سلونی کا دھانا. ہائے ہائے بھائی، صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد پر. قرآن میں علی میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن میں علی میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن جس رات میں نازل ہوا، اب نہ بولیں آپ کی مرضی، قرآن جس رات میں نازل ہوا، اس رات کی ایک رکعت نماز کا ثواب 1000 رکعت کے برابر، علی کے ایک ضربہ ثقلین کی عبادت پر بھاری. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. کا مولا بات قرآن سے وابستہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو امام نے کہا کہ وسیع کون سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مولا اللہ انسانوں کو جہنم میں ڈال دے. یہ پتھر بیچارہ، اس کی کیا خطا ہے، اس نے کیا گناہ کیا، اسے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے. تو امام مسکرانے لگے اور مسکرا کے فرمایا وسیع تم نے سوال بڑا اچھا کیا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جواب کو تمہیں علم ہے، اس لیے کہ تم اس در سے وابستہ ہو جو در سلونی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور جو بھی اس در سے وابستہ ہوتا وہ جاہل نہیں ہوتا. تم نے سوال بڑا اچھا کیا. تو امام نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہر پتھر کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. اللہ ہر پتھر کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ اللہ ان پتھروں کو جہنم میں ڈالے گا جنہیں بت بنا کے پوجا گیا. ہائے ہائے ہائے، جنہیں صنم بنا کے پرستش کی گئی، اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا. تو ابو وسیع نے کہا مولا ان کی خطا کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے؟ خطا تو بنانے والوں کی ہے. نہ سمجھیں، خدا کرے نہ سمجھیں آپ. خطا تو بنانے والوں کی ہے، جنہوں نے بنایا اور بنا کر ایسے جگہ پہ لا کے بٹھا دیا جہاں پر بیٹھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی. تو مولا خطا تو بنانے والوں کی ہے جنہوں نے بنایا اور بنا کر لا کے ایسے جگہ پہ بٹھا دیا کہ جہاں پر بیٹھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی. دیکھیں بت کو بت ہمراب کہتے ہیں، بت پرست کبھی بت کو بت نہیں کہتا، وہ تو خدا ہی کہتا ہے. تو خطا تو بنانے والوں کی ہے جنہوں نے بنایا اور بنا کر ایسے جگہ پہ لا کے بٹھا دیا کہ جہاں پر بیٹھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی. تو امام نے کہا کہ بنانے والے تو جہنم میں ڈالے ہی جائیں گے. بنانے والے نہیں بچ سکتے، بنانے والے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے، مگر اللہ انہیں مقام عبرت میں رکھ کر کہ دیکھو اگر ایک پتھر بھی اپنی اوقات سے آگے بڑھ جائے تو اللہ پتھر تک کو نہیں چھوڑتا. بنانے والے نہیں بچ سکتے
اور بنانے والے بھی ذرا غور کرے، بنانے والے بھی کیسے کہ بنایا تو ایسے کو بنایا، ایسے کو بنایا کہ جس نے بنانے والوں سے کہا کہ تم نے ہمیں بنایا ہم بن گئے، نہ تم بناتے نہ ہم بنتے، تم نے ہمیں بنایا ہم بن گئے، نہ تم بناتے نہ ہم بنتے۔ تو سنو، کبھی کبھی ہم راستہ بھول جاتے ہیں، اگر کبھی ہم راستہ بھول جائیں تو تم ہمیں صحیح راستہ پہ لگا دینا۔ یہ بننے والے نے کہا بنانے والوں سے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ بنایا تم نے ٹھیک کیا، مگر کبھی کبھی ہم راستہ بھول جاتے ہیں، تو اگر کبھی راستہ بھول جائیں تو تم ہمیں صحیح راستے پہ لگا دینا۔ یہ بنانے والوں سے بننے والا کہہ رہا ہے تم نے بنایا ہم بن گئے، یعنی نہ تم بناتے نہ ہم بنتے، بھائی تم نے بنایا ہم بن گئے۔ تو کبھی کبھی ہم راستہ بھول جاتے ہیں، اگر کبھی راستہ بھول جائیں تو تم ہمیں سے راستے پہ لگا دینا۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کس نے کہا، کب کہا، اس کا نام کیا تھا؟ ہمارا دماغ خراب ہے، ہم نام بتائیں؟ ڈھونڈو، تلاش کرو، ہم سے نام نہ پوچھو، ویسے بھی عمر گزر جائے گی نام نہیں بتاؤں گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد پر۔ تم نے ہمیں بنایا ہم بن گئے، نہ تم بناتے نہ ہم بنتے۔ تو کبھی کبھی ہم راستہ بھول جاتے ہیں، اگر کبھی راستہ بھول جائیں تو تم ہمیں صحیح راہ لگا دینا۔ یہ کون ہے؟ یہ بننے والا ہے جو بنانے والوں سے کہہ رہا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ اتنی بڑی مسند پر بیٹھ کر بھکاری کیوں بن گیا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ راہبر ہے، راہبر جو راہروں سے ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تم نے ہمیں بنایا ہم بن گئے، ذرا کبھی کبھی ہم راستہ بھول جاتے ہیں، اگر کبھی راستہ بھول جائیں تو تم ہمیں صحیح راستے لگا دو۔ سوال یہ ہے، یہ اتنی بڑی مسند پر بیٹھ کر بھکاری کیوں بن گیا؟ تو بھیا میرا تو تجربہ ہے، جب کوئی غلط آدمی صحیح جگہ پر بیٹھ جاتا ہے تو بھکاری بن ہی جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے ہے۔ کیا تم نے بنایا ہم بن گئے؟ تو یہ قرآن ہے، اللہ کی بڑی مستحکم اور بڑی مضبوط اور بڑی طاقتور کتاب ہے۔ سناؤں آپ کو، ہمیں کیا معلوم ہوتا اور کیسے معلوم ہوتا اگر قرآن نے اپنی طاقت کا اعلان خود نہ کیا ہوتا؟ ارشاد ہوا، سنیے قرآن کی طاقت کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں اس کتاب کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ اس کتاب کے وزن سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر میں پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ اس کتاب کے وزن سے ٹکڑے ٹکڑے ہے وزن کتاب، کہ اگر نازل ہو پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اچھا ایک یہ آیت، دوسری بات سنیے، عالم ارواح میں اللہ نے حضور کے روح کو چھوڑ کر تمام نبیوں کو روحوں سے پوچھا تھا کیا میں قرآن تم پر نازل کروں؟ تو ہر نبی کے روح نے کہا یا اللہ ہم قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتے، پہاڑ پر نازل ہو تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ارواح انبیاء نے انکار کر دیا، میں کہوں گا میرے پروردگار اگر کتاب پہاڑ پر نازل نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی۔ ارواح انبیاء نے انکار کر دیا، یا اللہ ایسا کر تیرا ایک گھر ہے، مرکزی گھر کعبہ، دو معصوم نبیوں کے پاک و پاکیزہ ہاتھوں سے تو نے بنوایا ہے، یا اللہ ایسا کر کہ اپنی اس کتاب کو کعبے پر نازل کر دے، کعبے پر اتار دے۔ کہا نہیں یہ کتاب کعبے پر نازل نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ کیوں؟ کہا تم نے دیکھا نہیں قرآن ناطق کا ایک پارہ آیا تو دیوار کعبہ شگافتہ ہو گئی۔
ارے بھائی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. تو یا اللہ پھر اس کتاب کس پر نازل کرے گا؟ تو ارشاد ہوا کہ وَنَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کتاب کو لے کے ادھر گیا روح الامین میرے نبی کے دل پر، میرے نبی کے قلب پر. کس کتاب کو؟ جو پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. دیکھیے اس دنیا میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط کوئی شے نہیں ہے. مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں پہاڑوں کی خلقت کا فلسفہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پہ پہاڑوں کو کیل بنا کے خلق کیا ہے تاکہ زمین کے بیلنس برابر رہے. پہاڑ سے کوئی مضبوط شے نہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کرتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اس کتاب کو اللہ نے کس پہ نازل کیا؟ کہ سرکار دو عالم کے دل پر، حضور کے قلب پر. کہہ دو جملہ، کتنے مضبوط قلب کا مالک تھا اللہ کا رسول. ہائے 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 ہائے، کتنے مضبوط دل کا مالک تھا اللہ کا رسول کہ اس کتاب کے وزن کو برداشت کر لیا جسے پہاڑ نہ برداشت کر سکا. تو میرا خاموش مجمع ہمیں بتائے کہ جس کا دل اتنا مضبوط ہے اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا. ارے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد پر. آپ نے غور کیا کہ یہ ہے کتاب کی طاقت کہ اگر پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ ہے کتاب کی قوت کہ اگر پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. بس اب آپ ذرا غور کریں، جس کتاب میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن اللہ جانے اس کتاب کی طاقت کو میدان مباہلہ میں کیا ہو گیا تھا. اللہ جانے اس کتاب کی طاقت کو میدان مباہلہ میں کیا ہو گیا تھا. کیا اللہ کو خود کہنا پڑا ہے میرے حبیب اب قرآن نہیں، اب انہیں لے جاؤ جو روح قرآن ہے. ارے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد پر. اب انہیں لے جاؤ جو روح قرآن ہے، اب انہیں لے جاؤ جو جان قرآن ہے، اب انہیں لے جاؤ جو شان قرآن ہے. بہت مانوس ہے آپ اس آیت سے. شاید کوئی بد نصیب سیاہ ہو جس کے ذہن میں آیت محفوظ نہ ہو، اور یقین جانیے یہ سب صدقہ فرش مجلس کا. نہ بولیں آپ، یہ سب صدقہ فرش مجلس کا. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اس فرش اعضاء کے تفیض میں جتنی معلومات ہمارے ہاں عوام کو حاصل ہے، اتنی معلومات ان کے ہاں ان کے امام کو حاصل نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، کون سا ایسا سامع ہے جس کے ذہن میں آیت محفوظ نہیں ہے. ارشاد و فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم، اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں. ان سے کہیے. کن سے؟ یہ جو آئے سامنے ان سے کہیے. کیا کہیے؟ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ اور میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں. ان سے کہیے تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں. تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، میں اپنے نفسوں کو لے آتا ہوں. اب قرآن نہیں، اب انہیں لے جاؤ جو روح قرآن ہے، انہیں لے جاؤ جو جان قرآن ہے. ان سے آپ کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو. دیکھیے میدان مباہلہ میں لے جانا ہے بیٹوں کو. ان سے کہیے تم اپنے بیٹوں کو، میں اپنے بیٹوں کو. لے جانا ہے بیٹوں کو.
اور سرکار کے یہاں بیٹے ہیں نہیں، ہے تو ایک بیٹی، اور اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو، اور بیٹے ہیں نہیں، ہے بھی تو ایک بیٹی۔ سوال یہ ہے کہ لے جانا ہے بیٹوں کو، بیٹے ہیں نہیں۔ دنیا اپنی اپنی کتابیں پڑھ کے مجھے بتائے کہ لے جانا تھا بیٹوں کو، بیٹے تھے نہیں، تو بیٹے لینے کے لیے نبی کس کے در پہ آئے؟ ارے بھائی صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد، تھوڑا بولیں۔ بھائی لے جانا ہے بیٹوں کو اور بیٹے ہیں نہیں، تو بیٹے لینے کے لیے نبی کس کے در پہ آئے؟ آئے در مولا علی پہ، یا علی بیٹے دے دو، یا علی بیٹے دے دو، یا علی بیٹے دے دو۔ مجمع نہیں سمجھے گا، یا علی بیٹے دے دو۔ اب لگاؤ نبی پہ فتوا، اللہ کو چھوڑ کر علی سے مانگ رہے ہیں۔ ارے صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد پہ۔ تو بیٹے لینے کس کے در پہ آئے؟ در مولا علی پہ، یا علی بیٹے دے دو، یا علی بیٹے دے دو، یا علی بیٹے۔ عجیب دنیا ہے، نبی اللہ کو چھوڑ کر علی سے بیٹے مانگے تو بدعت نہیں، اور ہم مانگ لیں تو بدعت ہو جائے۔ تو بیٹوں کی جگہ پہ کون گیا؟ کہا امام حسن امام حسین گئے۔ لفظ نساء کی جگہ کون گیا؟ شہزادی گئیں۔ نفس بن کر کون گیا؟ مولا علی گئے۔ علامہ زمخشری نے اپنے تفسیر میں نقشہ کھینچا کس طرح پیغمبر گئے، سنیے گا۔ لکھا ہے کہ حضور ہیں اور بڑا نواسا انگلی پکڑے ہوئے اور چھوٹا نواسا گود میں ہے۔ سرکار ہیں، ایک نواسا انگلی پکڑے ہوئے ہے اور ایک ہے گود میں، اور پیچھے بچوں کی ماں ہے خالی ہاتھ۔ یہ خالی ہاتھ کا جملہ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے تاکہ آپ جاگتے رہیں، سو نہ جائیں۔ بھائی حضور ہیں، ایک نواسا گود میں اور ایک انگلی پکڑے ہوئے، اور پیچھے کون ہے؟ بچوں کی ماں خالی ہاتھ، ان کے پیچھے بچوں کا باپ وہ بھی خالی ہاتھ۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ بھائی حضور ہیں، ایک نواسا گود میں، ایک انگلی پکڑے ہوئے، اور پیچھے بچوں کی ماں خالی ہاتھ، ان کے پیچھے بچوں کا باپ خالی ہاتھ۔ سرکار دو عالم ایک نواسا گود میں، ایک انگلی پکڑے ہوئے۔ یا نبی اللہ، آپ اپنی حیثیت کو سمجھیے، آپ نے رتبے کو سمجھیے، آپ کوئی چھوٹے موٹے نبی نہیں ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، سرور انبیاء، سرور کائنات۔ اتنے بڑے نبی ہو کر نواسے گود میں لیے ہوئے ہیں، جبکہ پیچھے بچوں کی ماں خالی ہاتھ۔ یا نبی اللہ، آپ بہت بڑے رسول ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، اور اتنے بڑے نبی ہو کر بچے گود میں لیے ہوئے ہیں جبکہ پیچھے بچوں کی ماں خالی ہاتھ۔ یا نبی اللہ، ہم ہندوستان کے مولویوں کو دیکھیے، ہم چھوٹے چھوٹے مولوی جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اپنی اولاد کو گود میں نہیں لیتے، کیا مامے کا پیش نہ ڈھیلا ہو جائے، کہیں کباب شکن نہ پڑ جائے، کہیں رضا شکن نہ۔ آپ اتنے بڑے نبی ہو کر نواسے گود میں لیے ہوئے جبکہ پیچھے بچوں میں خالی ہاتھ۔ یا نبی اللہ، ان بچوں کیجئے ماں کے حوالے، اور چلیے خالی ہاتھ۔ کہا نہیں، میں آج ان بچوں کو ماں کے حوالے نہیں کروں گا۔ یا نبی اللہ کیوں؟ کہا اگر آج ہم نے ان بچوں کو ماں کے حوالے کر دیا تو آنے والے متعصب مورخین لکھ دیں گے کہ ماں آ رہی تھی۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے جب مائیں باہر جاتی ہیں بچے رونے لگتے ہیں، ماں آ رہی تھی بچے رونے لگے، ماں نے بچوں کو لے لیا۔ صلوات پڑھیے بار محمد والے محمد پر۔ اور
اور اگر آج ہم نے ان بچوں کو ماں کے حوالے کر دیا تو بھیا بچوں کی حیثیت بدل جائے گی. پھر بچے کسی ماں کے بیٹے نظر آئیں گے, توحید کے گواہ نظر نہیں آئیں گے. آپ جاگ نہیں ہے بھائی, تو اپنا آنا وہ اپنا حکم سے, تم اپنے بیٹوں کو میں اپنے بیٹوں کو. تو بیٹوں کے جگہ پر کون چلا؟ کا امام حسن امام حسین. اور لفظ نساء کے جگہ کون؟ کا شہزادی. دیکھیے حضور ہیں, ایک نواسا گود میں, ایک انگلی پکڑے ہوئے, اور پیچھے بچوں کی ماں لفظ نساء کے جگہ پر شہزادی. اور انداز یہ ہے کہ سر تا قدم چادر میں لپٹی ہوئی ہے, سر تا قدم چادر میں لپٹی ہوئی. اچھا میں یہ کہوں کہ ایک ہی پردہ تھا, خود پردے میں آگے نبوت کا پردہ, پیچھے ولایت کا پردہ, دونوں طرف امامت کا پردہ. ہائے 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 ہائے, اللہ جانے میں کہاں پڑھ رہا ہوں. آگے نبوت کا پردہ, پیچھے ولایت کا پردہ, اور دونوں طرف امامت کا پردہ. کتنے پردوں میں نیا ہے شہزادی. سوال یہ ہے کہ جو اتنے پردوں میں ہے اسے میدان میں لانے کا فائدہ کیا؟ جو اتنے پردوں میں ہے اسے میدان میں لانے کا فائدہ کیا؟ اے میرا پروردگار, ایک تو یہ خود پردے میں, آگے نبوت کا پردہ, پیچھے ولایت کا پردہ, دونوں امامت کا پردہ. جو اتنے پردوں میں ہے اسے باہر لانے کا فائدہ کیا؟ اسے میدان میں لانے کا فائدہ کیا؟ تو عجب نہیں آواز قدرت آئے. پہلے دیکھو پردے میں کون ہے. یہ پردے میں عصمت ہے, عصمت. ہائے ہائے ہائے, پردے میں عصمت ہے. اور عصمت اگر پردے میں بھی ہو تو توحید کو بچا لیتی ہے. بہت بڑا جملہ تھا, آپ نے غور نہیں کیا. عصمت اگر پردے میں بھی ہو تو توحید کو بچا لیتی ہے. عصمت اگر پردے میں بھی ہو تو توحید کو بچا لیتی ہے. اب دنیا ہمارے بچوں سے نہ پوچھو کہ تمہارا امام پردے میں ہے, فائدہ کیا؟ ارے صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد پر. ہائے 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 ہائے. عصمت پردے میں ہے, اور عصمت پردے میں بھی ہو تو توحید کو بچا لیتی ہے. اب دنیا نہ پوچھے بچوں سے ہمارے کیا آپ کا امام پردے میں, فائدہ کیا؟ بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. یہ عقیدہ غیبت, اس پر ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے, ہمیں فخر ہے. بڑے بڑے میں آپ کا امام پردے میں ہے, آپ کا امام پردے میں ہے. کیا آپ کا امام؟ ایسے لگتا ہم نے بھی کوئی لطیفہ بنائی ہو. ہاں ہے صاحب, ہاں ہے. کل سنا یہ گیا کہ آپ اپنے امام کو خط لکھتے ہیں. لکھتے ہیں کا خط جاتے تو ہم نے بہت دیکھا, جواب آتے آج تک نہ سنا. جواب آتا ہے, عجیب احمق لوگ ہیں, عجیب بے پڑھے لکھے لوگ ہیں. بجائے آپ خط بھیج رہے ہیں, جواب آتے آج تک نہ سنا, اور یہ خط بھیجے جا رہے ہیں, جواب تو آتا نہیں, آپ خط بھیج رہے ہیں. یہ آپ جو عریضہ بھیجتے ہیں, اگر آپ بات دل تک پہنچ گئے تو صلوات پڑھنے بابا دے بلند. آج میں معاملہ یہ, طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ان کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے ان سے کوئی توقع تو ہم رکھیں گے نہیں. سبحان اللہ بابا کے تو آپ ہی بولتے رہیے, صلوات پڑھیے بابا دے بلند. آپ نے غور کیا
کہا جواب تو آتا نہیں، آپ خط بھیجے جا رہے ہیں، جواب آتا ہے تک نہ سنا۔ تو ہم نے کہا چلیے آپ اپنے اس اعتراض کو تھوڑی دیر ایک طرف رکھیے، دنیا میرے ایک سوال کا جواب دے دے، اور بڑا سادہ سوال ہے، بالکل سامنے کی بات ہے۔ آپ ہم پر تو اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب خط بھیجتے ہیں جواب نہیں آتا، آپ خط کیوں بھیجتے ہیں؟ سنیے، ہم نے دیکھا یہ ہے کہ آپ کیا ہر نماز صبح کے بعد مسجدوں سے ایک آواز آتی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تو سلام جاتے تو ہم نے بہت دیکھا، ہوتا ہی نہیں ہوتا، سلام جاتے ہم نے بہت دیکھا، بہت سنا، جواب آتا ہے، جواب آتا ہے، جبکہ سلام مستحب ہے، جواب واجب ہے۔ تو سلام آپ کریں جواب آتا ہے، جواب آتے آج تک نہ سنا۔ کتنے احمق لوگ ہیں، کتنے بے وقوف لوگ ہیں، یہ سلام کریں ادھر جواب ہی نہیں آتا تو سلام چھوڑ دیجیے آپ، جب جواب نہیں آتا تو سلام چھوڑیے آپ۔ تو جب اپنی نوبت آئی تو کہتے ہیں نہیں نہیں، جب ہم اپنے حضور کو سلام کرتے ہیں تو ہمارے سرکار ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، سنائے نہ دے ہمارے کانوں کا قصور ہے، سنائے نہ دے یہ ہمارے کانوں کا قصور ہے۔ ہم نے کہا یہی معاملہ ہمارے خط کا ہے، جب ہم اپنے امام کو خط لکھتے ہیں تو ہمارا امام ہمارے خط کا جواب دیتا ہے، دکھائے نہ دے ہمارے آنکھوں کا قصور ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد پر۔ بڑے بڑے اعتراضات، آپ کا امام، قرآن سے ثابت کیجئے آپ اپنے امام کا وجود، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ لکھا ہے، کون سی آیت ہے؟ ہم نے کہا ایک آیت ہو تو میں پڑھ دوں، آیتیں ہیں، ہائے ہائے تھوڑا بولے بھائی تھوڑا بولے، آیتیں ہیں، کہ کوئی ایک آیت؟ میں نے کہا چلے میں ایک آیت پڑھتا ہوں، منما باشعور بافہم ہے، بولے گا ضرور۔ ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے، یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی ملا کا فرمان نہیں ہے۔ غور کریں اس آیت پر، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہم نے اپنی جانب سے تمہارے جانب ایک رسول بھیجا، ہم نے بھیجا اپنی طرف سے تمہاری طرف، اور سنو ہم نے جسے نبی بنا رسول بھیجا ہے اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اسے ہم نے پہلی بات ہے کہ ہدایت کا مرکز قرار دیا، بالہدی ہدایت کا مرکز بنایا، ودین الحق، اور ہم نے اس کے ہاتھوں میں ایک دین دیا ہے، ایک دین دیا ہے۔ یا نبی اللہ، یہ میرے معبود کام کیا ہوگا؟ کہ اس کا کام یہ ہوگا کہ ہمارے اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے، دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے۔